والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سورہ مائدہ شریف کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو کامیابی پانے کے لیے 3 حکم ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جن کے ذریعے بندہ مومن جو ہے وہ کامیابی پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اتقوا اللہ میں تمام حرام چیزوں کو چھوڑنے کا حکم آ گیا۔ پرہیز اسی کو کہتے ہیں کسی چیز کو ترک کر دینا، کسی چیز کے اپنانے کو پرہیز نہیں کہتے، کسی چیز کے چھوڑنے کو پرہیز کہتے ہیں۔ جیسے کسی بیمار کو حکیم یا ڈاکٹر کہہ دیجیے آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، تو وہ فلاں چیز کھانی ہے۔ اب وہ بندہ خود بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں پرہیزی خوراک کھا رہا ہوں، جی میں بریانی وغیرہ نہیں کھاتا، اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتا، میری پرہیزی خوراک چل رہی ہے۔ تو پرہیز کا مطلب کیا ہے کہ کئی ساری چیزوں سے رکنا ہے اس نے، ہیں جی، اس سے اس نے اعراض کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے۔ تو گناہ جو ہے نا، حرام چیزیں، ان کو چھوڑنا یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ کہلاتا ہے، پرہیزگاری کہلاتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ حرام چیزوں کو، مکروہ چیزوں کو، ناپسندیدہ چیزوں کو، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی میں بیان فرما دیا، ان سب کو ترک کر دیا جائے۔ اگلے الفاظ فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ وسیلہ تلاش کرو۔ یہ ذہن میں رہے کہ وسیلہ جو ہے نا، وسیلہ بالاعمال، اس آیت مبارکہ کا اولین مصداق ہے کہ عمل کا وسیلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ کوئی بھی نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جائے مولا یہ میں نے نیک کام کیا ہے، اس کی برکت سے مہربانی فرما۔ ہاں جی، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، کوئی بھی نیک کام کر کے اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ائمہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ کا معنی جو ہے نا وہ ہے تقرب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام کرو جو تمہیں میری بارگاہ کے قریب کر دے، جو تمہیں میری بارگاہ کے قریب کر دے۔ اب بتائیں نماز رب کے قریب کرنے والی ہے یا نہیں؟ روزہ رب کے قریب کرنے والا ہے۔ ہاں جی، یہ نماز جو ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ قرب بندے کو جو حاصل ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ میں بندہ مومن جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے جتنا قریب ہو سکتا ہے اتنا کسی اور عمل کے ذریعے رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ سجدہ جو ہے یہ واحد عبادت ہے جو بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے۔ اور دوسری طرف روزے کو دیکھ لیں، روزہ جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے، اور یہ روزہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک ہے، الفاظ حضور کے ہیں، فرمان رب تعالیٰ کا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں یہ روزہ جو ہے نا یہ میرے ہی لیے ہے، میرے لیے ہے۔ عبادت اسی کے لیے، نماز اسی کے لیے، حج اسی کے لیے، زکوٰۃ اسی کے لیے، چھوٹی نفلی عبادات ساری اسی کے لیے ہیں، لیکن خاص رب تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا، اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ ایک یعنی کہ معروف پڑھیں اسے اجزی کو، فعل متکلم جو ہے اس کو مضارع کو معروف پڑھیں تو معنی بنے گا اس کی جزا میں خود دوں گا، ہیں جی، اللہ اکبر۔ اور اسے اگر مجہول پڑھیں تو پھر معنی بنے گا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں اپنا آپ اسے دوں گا، یعنی میں اس کا بن جاؤں گا، بندہ مومن کا۔
اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ روزے سے حاصل ہوگا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں اسی کا ہو جاتا ہوں، جیسے من کان للہ ہے کان اللہ اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب پانا چاہے تو اس سے ثابت ہوا کہ نماز بھی اس کی بارگاہ کے قرب کا ذریعہ ہے، روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور حج جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ رحمت فرماتا ہے حاجیوں پر جی، کعبہ مشرفہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ رحمت فرماتا ہے، تو فرمایا کہ اسی کی وجہ سے لوگوں کے دل جو ہیں وہ کعبہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور عین حج کے دنوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی برستی ہے، یعنی مالک عز و جل کا قرب بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی جتنی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہیں۔ اب دیکھیں جی، آیت مبارکہ کے دو حصے ہم نے تلاوت کر لیے، ایک اتقوا اللہ اور دوسرا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ایک یہ کہ اتقوا اللہ میں حرام چیزوں کو چھوڑو، اور ابتغوا الیہ الوسیلہ میں فرمایا کہ حلال چیزیں رب تعالیٰ نے جو فرض کی ہیں وہ چیزیں، رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو واجب کی ہیں وہ چیزیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بطور دین کے عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہیں اپنا لو۔ اس سے ثابت ہوا اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں حرام کو چھوڑنے کا حکم آ گیا، دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو اپنانے کا حکم آ گیا۔ کس چیز کا حکم آ گیا؟ اللہ کے فرائض کو اپنانے کا حکم آ گیا۔ اب یہ آیت مبارکہ کے اولین مصداق جو ہیں وہ یہ دو ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ سے اتقوا اللہ میں حرام کو چھوڑنا ہے، اور ابتغوا الیہ الوسیلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو، اس کے واجبات کو، ان کو ادا کرنا ہے، یعنی ان کو بجا لانا ہے۔ سمجھا گیا نا مسئلہ؟ اب دیکھیں اسی آیت مبارکہ سے ضمناً ثابت کیا جاتا ہے توسل بالصالحین، کہ اولیاء اللہ سے، نیکوں سے توسل کرنا، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یا اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے ہمارے حال پر رحم فرما۔ یہ مسئلہ بالکل جائز ہے، یعنی توسل سے دعا کرنا، توسل کے ذریعے دعا کرنا، وسیلہ کے ذریعے کسی بھی نیک بندے کے ذریعے سے دعا کرنا، کیونکہ شخصیات جس طرح عمل بندے کا، اب بندہ جو عمل کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو یہ مشکوک ہے نا، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں قبول ہے یا نہیں ہے جی۔ اب یہ عمل جو اس کا مشکوک ہے، جب مشکوک عمل کے ذریعے مشکوک عمل کو وسیلہ بنا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، تو جو بارگاہ الہیہ کے مقبول بندے ہیں وہ تو مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں شک کوئی نہیں، ان کی قبولیت میں مشکوک کوئی نہیں، تو پھر ان کے وسیلے سے دعا کرنا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ ہے جی، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے جی، ان کے مقبول ہونے میں کوئی شک ہے کسی کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مقبول ہونے میں کسی کو شک ہے؟ حضرت عثمان غنی کے مقبول ہونے میں کسی کو شک ہے؟ خود حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ جو ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کسی طرح کی دوسری رائے والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں جی، توسل بالصالحین جو ہے وہ ضمن ثابت ہو رہا ہے، ہمارے علماء سے اس کا جواز ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ ذہن میں رہے توسل بالصالحین کو ہی اس آیت مبارکہ کے تحت بیان کرنا، اور جس یعنی کہ معنی میں جس سبب پر رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت مبارکہ کو، جس وسیلے کا رب نے ذکر کیا ہے اس کا نام ہی نہ لینا، یہ بھی رب تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ زیادتی ہے جی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں آیت مبارکہ پڑھیں گے اتقوا الیہ الوسیلہ، وسیلے سے دعا مانگو، تو ساتھ ہی جناب بزرگوں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، یہ آیت مبارکہ کی تفسیر ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہی بیٹھ گئی ہے کہ وسیلہ صرف ہوتا ہی وہی ہے کہ بزرگوں کے نام سے دعا کی جائے، بس خلاص، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو اس کا صحیح آیت مبارکہ کا صحیح جو مصداق ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے جی، کہ اس وسیلہ سے مراد کیا ہے۔ وسیلہ سے مراد سب سے پہلی جو ہے وہ اعمال صالحہ ہیں جو رب سونے کو راضی کرنے والے ہیں، وہ اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان اعمال کے وسیلے سے بھی دعا کی جائے۔ اور ہم نے زور اتنا لگایا ہے نا وسیلے پہ، جس وسیلے کی میں بات کر رہا ہوں، عرف عام میں جو ہمارے ہاں وسیلہ چلتا ہے اس پہ اتنا زور لگایا ہے کہ لوگوں نے رب تبارک و تعالیٰ نے جس معنی میں وسیلے کو بیان کیا تھا اس کو بھلا ہی دیا ہے، اور جو معنی ہم نے بیان کیا ہے ضمن ثابت ہو رہا تھا، ہم نے اس کو رب تبارک و تعالیٰ کے فرض سے بھی آگے کا درجہ دے دیا، رب کے فرض سے بھی آگے کا درجہ دے دیا۔ یہی تو وجہ بنی ہے، آج ہم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ بزرگ جو ہے نا وہ وسیلہ بنتے ہیں۔ دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پہ چلے جائیں، اس وقت تراویحیں ہو رہی ہوں گی،
مسجد میں کتنے بندے کھڑے ہوئے، دربار پہ کتنے بیٹھے ہوئے، آپ خود اندازہ لگانا۔ کیا خیال ہے، رب کو چھوڑ کر رب کے بندے کے پاس بیٹھ کر رب کو منا لیں گے؟ تو پھر کیا پایا انہوں نے؟ اگر ہم نے شروع دن سے ان کو کھینچ کے رکھا ہوتا، اور بھائی رب کے بندوں کا وسیلہ بھی تب تک کام نہیں آتا جب تک بندہ رب کا فرما بردار نہ بن جائے۔ ہاں جی، رب کے گھر میں بیٹھ کے رب کی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ ہاں جی، اور جناب حضرت داتا علی اجمیری رحمہ اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں، ہاں جی، اور رب بھی ناراض ہو گیا تو حضرت داتا علی اجمیری رحمہ اللہ تم سے راضی ہو کے کیا کریں گے بھلا بتائیں؟ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرض پورا ہو نہ ہو، زکوٰۃ دیں نہ دیں، حاجی صاحب 11ویں ضرور دیتے ہیں بھائی، 11ویں تو سبحان اللہ، حاجی صاحب کی کھیر بڑی مشہور ہے، حاجی صاحب کے کنڈے بڑے مشہور ہیں 11ویں کے جی۔ ہاں جی، حاجی صاحب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور نہ کہ نہیں جی وہ کون دے بھلا، وہ رب کی ہے، رب جانے ہم جانے، قیامت تو آنے دیں، دیکھ لیں گے ہم بھی ہیں۔ غوث پاک ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، غوث پاک ہم کو بخشوا لیں گے۔ میں نے کہا پتہ نہیں تو کس غوث کو مانتا ہے جو رب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ ہیں نعوذ باللہ من ذالک، عجیبہ ہمکانہ فکر ہے، عجیبہ ہمکانہ سوچ ہے یار تمہاری۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، سمجھ سے بالا تر ہیں۔ رب کے فرائض کی بات آئی پیچھے چلے گئے، ہاں جی، اپنے باتیں آئی تو پھر جناب سارے آگے آگے۔ ہو رہا یا نہیں ہو رہا یار؟ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اب دیکھیں جی آگے، یہاں پر میں ضمناً عرض کر دوں، حضرت سیدنا امام علوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ توسل بالصالحین کا جو مسئلہ ہے نا، فرماتے ہیں کہ یہ اور ادلہ سے ثابت ہے، یہ بالکل جائز ہے توسل بالصالحین کا مسئلہ، لیکن اس آیت مبارکہ کا تعلق توسل بالصالحین کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے توسل بالصالحین کے ساتھ، سمجھ رہے ہو نا جی؟ اس آیت مبارکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے توسل بالصالحین کے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام علوسی رحمہ اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مفتی بغداد کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مفتی الجن والانس کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ مفتی تھے جن کے پاس علماء لوگ جن بھی ان سے مسئلے پوچھنے آتے تھے، جن بھی کہتے تھے جی ہمارے یہاں پھٹا ہو گیا ذرا فتویٰ تو دے دیں، کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ وہ بندے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات ہم نے کی ہی نہیں کبھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ پڑھ کے ہمارے مولوی صاحب کا سانس پھول جاتا ہے۔ اگلی آیت وجاہدوا، یہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرو، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرو، یہ نہیں کہتے ہے، یہ نہیں، یہی پہ بریک فیل۔ اتقوا الیہ الوسیلہ پڑھ کے چھٹی، نہ یار نہ۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں بخاری پڑھو، ساری پڑھو، تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں یار قرآن پڑھو تو سارا پڑھو۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ کہہ کے لوگوں کو جناب بھیج دیا، جی وہ درباروں پہ جا کے ماتھے رگڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف جناب وجاہدوا فی سبیلہ، آیت مبارکہ کا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اسے چھوڑ ہی دیا۔ اب یہاں پہ ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ ہم نے جو تفسیر آپ کے سامنے ابھی بیان کی میں نے کہ اتقوا اللہ سے محرمات سے بچنے کا حکم آ گیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ سے صالح الاعمال جتنے بھی بنتے ہیں، ہاں جی، وہ جناب ایمان باللہ سے لے کر وہ جناب چاہے گلی کے اندر پڑے ہوئے روڑے کو راستے سے ہٹانے کا ہی کیوں نہ ہو، ہاں جی، تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا کیوں نہ ہو، بڑی نیکی سے لے کر چھوٹی نیکی تک ساری اسی میں آ گئی۔ تو وجاہدوا فی سبیلی، یہ جہاد بھی تو پہلے میں آ گیا، جہاد بھی تو انہی نیکیوں میں آ گیا۔ جب ہم نے بڑی نیکی سے لے کر چھوٹی تک سب کو شمار کیا تھا تو جہاد اس میں کیوں نہیں آیا؟ تو پھر جہاد کا الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ذہن میں رہے، اسے کہتے ہیں بلاغت کی زبان میں تخصیص بعد التعمیم، کہ پہلے عام بیان کر دینا، پھر ان عام چیزوں میں سے کچھ کو مخصوص کر دینا۔ حکم سب کا ہو، یعنی یہ بھی اپنانا ہے، یہ بھی اپنانا ہے، اور بعد میں یہ کیا دینا کہ میں حج بھی کرنا ہے، نیک اعمال تم نے کرنے اور حج بھی کرنا ہے تم نے۔ ہاں جی، تو کیا مطلب ہے؟ نیک اعمال میں حج آیا نہیں تھا؟ ہاں جی، اسے کہتے ہیں تعمیم بعد تخصیص بعد تعمیم، پہلے تعمیم کر دی، بعد میں اس کو خاص کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں یار قرآن کا اعجاز،
قرآن اپنی شان کیسے ظاہر کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جناب ابتغوا الوسیلہ پڑھ کے رک جانا تھا، یہی کہنا تھا بس یار وہی اللہ تبارک و تعالی نے وجاہدوا فی سبیلی کو الگ سے بیان کر کے ان لوگوں کو بھی سمجھا دیا کہ ذرا میرا قرآن ویسے پڑھو جیسے میں نے اپنے حبیب پہ نازل فرمایا ہے، قرآن ویسے پڑھو جیسے میرے حبیب نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور جناب سعد و سعید و طلحہ، زبیر، بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو میرے حبیب نے سکھایا ہے۔ وہ کیا تھا؟ اب جب ذکر آ گیا تمام نیک اعمال کا، اس کے بعد جہاد کا ذکر الگ سے کیا، کیونکہ جہاد سے لوگ روگردانی کرنے والے تھے، جہاد سے لوگ سستی اختیار کرنے والے تھے۔ رب تبارک و تعالی نے جہاد کا ذکر دوبارہ سے کر دیا، ہیں جی، وجاہدوا فی سبیلہ، میں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرو، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے یہ کام تمہیں 3 کاموں کا حکم دیا، ویسے ہیں 2 ہی، کتنے ہیں؟ 2 کام ہی ہیں، ایک تو بہرحال تخصیص کے بعد تخصیص کر دی اس کی، لیکن کام 2 ہی ہیں، ایک یہ ہے کہ جتنے حرام ہیں ان سے بچ جاؤ، دوسرے جتنے احکامات ہیں ان کو اپنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے لعلکم تفلحون، رب نے میں خالق اور مالک ہو کہ تمہیں کامیابی کا نسخہ دے رہا ہوں۔ ہاں جی بتائیں، آج ہم کہتے ہیں جی پیسہ زیادہ آ گیا تو بندہ کامیاب ہے، جی یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو بساج مرعوب ہوتے ہیں، ہاں جی، احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، ایسے دیکھ کے لوگوں کے پاس 4 پیسے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، او جناب رالیں بہ رہی ہیں جناب سینے پہ، ساری چھاتی پہ، کوئی عقل والے دیکھیں تو انہیں پتہ چلے یار عجیب بوتھا بنا کے بیٹھا ہوا یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جناب ایک بندہ، جناب جب میرے بچے نہیں تھے نا اس وقت ایک بندے نے کسی کو فرمایا، کہنے لگا جی اس کتابیں لکھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہتا ہے ہر وقت، میرے نزدیک اس کی زندگی بیکار ہے، کسی کام کی اس کی زندگی نہیں ہے۔ جی اس نے پوچھا آگے سے، اس نے کہا جی کیوں بیکار ہے؟ اس نے کہا شادی کی نہیں، بچے ہیں نہیں اس کے، ہیں جی۔ اب بندہ پوچھے تو کامیاب زندگی تو نے پائی ہے بھائی، اور اب تبارک و تعالی کامیاب زندگی کس کو قرار دے رہا ہے یار؟ رب کامیاب زندگی کس کو قرار دے رہا ہے؟ ہمارے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں، ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی نہیں بھائی آپ تو بیٹھے ہو یہاں پہ، تھوڑی سی تنخواہ ہے آپ کی، بچے آپ کے ہیں نہیں، تو آپ جو ہے نا وہ بیکار زندگی ہے آپ کی، تو کس کھاتے کے آپ مر جائیں گے کل کو، لوگ اٹھا کے گڈھے میں ڈال دیں گے آپ کو، کسی بیکار قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے تو نے سمجھا ہی نہیں ہے آج تک ہیں کہ کامیابی ہوتی کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کس چیز کو کامیابی قرار دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں جو جنت میں داخل ہو گیا نا وہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی اس نے پائی ہے۔ ہاں کیونکہ اصل میں ہمارے ہاں لوگوں کو فکر یہی ہے نا جی، کوئی جناب فوت ہو گیا، کہتے ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی تھی فوت ہو گیا، اچھا جی اب جناب شادی ہو گئی، تازہ شادی ہوئی تھی فوت ہو گیا، اچھا بھائی جی ابھی ایک بیٹا ہوا تھا فوت ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے فوت ہو گئے، اچھا جی بچے تو بڑے ہوئے تھے بیچارہ شادی نہیں دیکھ پایا فوت ہو گئے، اچھا جی ہاں جی شادی بچے جو ہے نا ان کی شادی بھی ہو گئی، وہ کہتے جی پوتے پوتی ہوئے نہیں تھے، بیچارہ ان کو کھلا نہیں سکا، ان کو کھلاتا، بچے کھیلتے، دادا خوش ہوتا، دادا ہوتا، دادا بیچارہ فوت ہو گیا۔ میں نے کہا رب پہ راضی کب ہوتے ہو مرنے پہ تم ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو احمق لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اصل میں ان کے مقصد ہے ہی شادی، ان کے ذہن میں گھسی ہوئی ہے بعد میں شادی 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 شادی، حضور کا پورا دین یاد کوئی نہیں، ہاں جی شادی کے کارڈ سے بات کریں، میرا بیٹا حضور کی پیاری سنت کو اپنا رہا ہے، میں کہتے نماز پڑھنی پیاری سنت نہیں تھی حضور کی، باقی سنتے آقا علیہ السلام کی پیاری نہیں تھی، وہ تمہیں دکھائی کیوں نہیں دی؟ صرف یہی سنت تمہیں پیاری لگی، جیسے کئی سارے لوگوں کو میٹھے کھانے والی سنتیں یاد ہیں جی، میٹھے کھانے والی حلوے کھانے والی سنتیں یاد ہیں، اور میں نے کہا اکیلی یہی سنتے نہیں ہیں، یہ میدان جہاد میں کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام کا دندان مبارک کا شہید ہونا یہ بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، یہ نہیں آقا علیہ السلام نے تلواریں اٹھائی ہیں، حضور نے زرے پہنی ہیں، آقا علیہ السلام نے خوصہ مبارکہ پہ چڑھایا ہے، جنگی لباس حضور نے پہنا ہے، یہ نہیں پہنا آقا علیہ السلام نے، یہ سنت نہیں ہے آقا علیہ السلام سے، یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف وہی چیزیں ثابت ہے جو ہماری طبیعت کو، ہمارے لوگوں نے ایک سینچا پہلے سچا کہتے ہیں پنڈی، وہ سچے نہیں جس میں اینٹیں تھپتے ہیں، بزرگوں کو تو پتہ ہوگا نا، اس میں اینٹیں تھپتے ہیں، وہ مٹی ڈال کے اس میں تو اینٹ بن جاتی ہے پوری، تو وہ والا انہوں نے سانچا رکھا ہوا ہے، جتنا اس میں دین آ گیا وہ ٹھیک ہے، جتنا اس سے باہر لگ رہا ہے کہتا نہیں جی یہ ہمارے بارے نہیں آتا، یہ ہمارے قابو ہونے والی شے نہیں، یہ اس کو چھوڑو جی مولوی صاحب۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہ نسخہ عطا فرما دیا، فرمایا کہ ایک تو تم پرہیزگاری اختیار کر لو، جتنے حرام ہیں ان کو چھوڑ دو، جتنے مکروہ ہیں ان کو ترک کر دو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے
اللہ کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے تم جناب راہ تلاش کرو، وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیا کیا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔